جو ہے ماتم لوگ پوچھتے ہیں یونیورسٹی میں کالجز میں، ماتم آپ کا قرآن و سنت سے لوگ کہتے ہیں کہاں ثابت ہے؟ دیکھیے ایک تو ہر چیز قرآن سے ثابت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اب یہ ثابت ہو سکتا ہے، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ سے کہیں جی یہ قرآن سے ثابت کرو تو آپ صبح کی 2 رکعت نماز پہ قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے، پھر صبح کی نماز بھی نہ پڑھیں۔ ٹھیک، ماتم عزاداری ٹھیک ہے، امام حسین کی شہادت سے پہلے رسول خدا محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کی عزاداری ہے شہادت سے پہلے، اس سے پہلے تمام انبیاء کی عزاداری ہے، اس سے پہلے حضرت آدم کی عزاداری ہے، ابھی تو شہید بھی نہیں ہوئے، ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوئے۔ اس عزاداری پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال ہے، کہ یہ سوال کہاں سے آ گیا؟ اگر آپ کو یہ بات ثابت ہو جائے، اور ہمارے ہاں تو ثابت ہے، روایات اہل سنت میں بھی 12 مقامات ہیں، 12 روایات نہیں ہیں، 12 مقامات پر رسول خدا نے امام حسین کے لیے گریہ کیا، عزاداری کی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جس مقام پر ختمی مرتبت کا آنسو گرے، اس مقام پر امتی کا خون بہنا چاہیے۔ بے شک، بے شک، وہ کہ جی رسول خدا نے کب ماتم کیا ہے، یہ کم ہے ماتم؟ رسول کا گریہ ماتم ہے، میرا ماتم اور ہے، میں اپنے اوقات کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق جو عزاداری کروں گا وہ ماتم ہے۔ اور پھر ماتم تشیع میں واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ عزاداری کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو محبت ہے اہل بیت سے، آپ کو محبت ہے رسول اللہ سے، آپ رسول اللہ کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ماتم کرتے ہیں، اس کے ثبوت کے اور کیا ثبوت چاہیے؟ ہم نے کہا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ محبت کا اظہار ہے۔ ان میں سے میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، اور ایک ایکسپیرینس ابھی بالکل ریسنٹ ہے، اچھا، چند ہفتے پہلے کا ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ ایک اہل سنت برادر تھے، انہوں نے کہا جی ہمیں اہل بیت سے محبت تو ہے، لیکن عقیدت بھی ہے، اور ماتم ہمیں قبول نہیں ہے۔ اچھا، ٹھیک، کس نے کہا آپ سے ماتم کرو؟ آپ کو اگر کسی نے کہا ہو ماتم کرو، ماتم کرنا واجب ہے، ضروری ہے، تو پھر تو آپ کہنا بھائی میں اس کو نہیں مانتا۔ جی جی جی، آپ نہیں مانتے، نہیں کرو، واجب تو ہے نہیں مانتے، نہیں کرو، کس نے کہا؟ ٹھیک، 1 گھنٹے کی بات ہوئی، اس کے بعد اگلے دن وہ ماتم کر رہے تھے۔ اچھا، بھئی کیا ہوا؟ ہم نے تو کہا ضروری نہیں ہے۔ کہا وہ جو محبت پیدا ہو گئی نا آپ کے ساتھ بیٹھ کے، محبت پہلے تھی، اہل سنت بھی محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، شک نہیں ہے، محبت تو پہلے تھی، لیکن کچھ کنفیوژن تھی، وہ جب حل ہو گیا تو میرا ہاتھ خود اٹھا۔ یعنی اس سے زیادہ میں نہیں بولتا، میں نہیں چاہتا کہ یہ باتیں یعنی اس شخص تک آپ پہنچے، لیکن یہ بے تحاشا ایسی مثالیں ہیں۔ ایک علماء اہل سنت میں سے ایک صاحب یہی سوال لے کے والد صاحب کے پاس، اچھا، یہ والد صاحب نے جواب دیا، ہم نے انہیں سے سیکھا، ہمارا تو کوئی علم کہ بھائی کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی واجب نہیں ہے، آپ کس نے کہا ہے نہ کرو ماتم؟ وہ جلوس میں گئے، انہوں نے ماتم شروع کر دیا۔ ماتم اب وہ جو مثلا شروع میں آ رہا ہے، وہ اس شیعہ جوان کی طرح تو ماتم نہیں کرے، اس کا عشق کا لیول یہ ہے کہ وہ زمین پہ ہی نہیں رکتا، اپنے آپ کو پیٹنے کے لیے اس کا عشق کا لیول اور ہے، اس کا وہ باقی زینے چڑھ کے یہاں تک پہنچا ہے، ٹھیک ہے، ان کا ہاتھ بھی اٹھنا شروع ہو گیا، یہ نہ کرو بھائی، کیا کر رہے ہو؟ یہ کہتا اپنا اختیار نہیں، بے اختیار ہو کر، بے اختیار، یہ ایک عشق کا اظہار ہے۔ اس عشق کا اظہار وہ محمد و آل محمد سے، اور محمد و آل محمد میں اہل بیت نہیں، سب سے پہلے خود ختمی مرتبت سے عشق ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو ثابت ہیں، جی جی، شہادت سے پہلے، جی شہادت سے پہلے ثابت ہے، ہم شہادت کے بعد بھی گریہ نہ کریں۔ بالکل ٹھیک ہے قبلہ، اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا، اور یہی تو آپ کی خوبی ہے
کہ آپ بہت بڑے بڑے سوالوں کو بہت اچھے طریقے سے